نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیاتوں میں اللہ جل جلالہ نے شاعر اللہ میں سے ایک شاعر کے متعلق فرمایا ہے، اور وہ شاعر جس کو ہم مسجد سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں عبادت سے کسی کو روکے۔ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور وہ شخص اس کے منہدم کرنے میں اور اس کو مسمار کرنے میں کوشش میں لگا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے دو عذابات کا ذکر کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ایسے شخص کے لیے آخرت کے اعتبار سے بڑا عذاب ہے۔ ایمان کی علامت اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرما رہے کہ جو شخص مومن ہوگا، جو شخص مسلمان ہوگا، اس کے اوصاف اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہوگا، وہ مسجدوں کو تعمیر کرنے والا ہوگا، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والے مومن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ جب کوئی شخص مسلمانوں کی سوسائٹی تعمیر کرے اور مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ بنائے، اس کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر رکھے۔ اللہ رب العزت فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے لیے درس اور سبق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد گھر کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اگر کہیں پر مسلمانوں کی سوسائٹی بننے والی ہو، اس سوسائٹی کا لازمی جز یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں سب سے پہلے مسجد بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے متعلق یہ فرمایا ہے، مدینہ کی ریاست میں یہ کام کر کے دکھایا ہے، لہذا کوئی شخص مدینہ کی ریاست کا نام لے اور اس میں مسجدوں کو مسمار کرے، اس میں گردواروں کی تعمیر کرے،
اس میں مندروں کے لیے بجٹ کی تعین ہو، یہ عجیب بات ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنا اس لیے ہے کہ اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن آج مسلمانوں کے لیے پاکستان میں اپنا جینا، اپنی زندگی بسر کرنا، یہ اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ اسلام سے تعلق نہ رکھنے والے ہیں، 14 ارب روپے مسلمانوں کے ٹیکس کا، مسلمانوں کے سے جمع کیا گیا ٹیکس گردوارے پر لگ رہے ہیں، اور اس سے گردوارہ تعمیر ہو رہے ہیں، 14 ارب روپے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری جو ہے یہ معیشت نقصان کی طرف جا رہی ہے، منفی میں جا رہی ہے۔ بھائی گردوارے پر 14 ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مندروں کے لیے بجٹ میں اپنا بجٹ کیوں متعین کیا جا رہا ہے؟ آیا مسجد کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی کوئی جو ہے بجٹ کی تعین ہوئی ہے؟ نہ مدرسے کے لیے بجٹ کی تعین ہے، نہ مسجد کے لیے بجٹ کی تعین ہے۔ گردوارے اور مندروں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور جو ملک اللہ رب العزت کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور جس ملک کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ آج اس میں جو ہے مساجد کے مسمار کرنے کا آرڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ، کیا ان مساجد کو مسمار کرنے سے یہ کھیل کود کی چیزیں اور پارک تعمیر کرنا، اس سے کوئی فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان خود کہہ رہے ہمیں پارک کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے، اور ان کو جو ہے ان کے کھیل کود کی لگی ہوئی ہے کہ جناب والا ان کے لیے پارک ہونا چاہیے۔ اور عجیب سی بات ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ آج نعوذ باللہ وزیر اعظم کے گھر میں اگر کوئی غیر قانونی جگہ ہے، اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اور قانونی ریگولرائز کرنے کے لیے وزیر اعظم کے گھر کو تو کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا گھر جو کہ تعمیر شدہ ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اور اس کو مسمار کرنے کے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ یہ وزیر اعظم اللہ سے بڑا ہے؟ آپ تو ان کے لیے گنجائش نکال رہے ہو، ان کے گھر کے لیے بنی گالا کے وہ علاقے، وہ حدود جو کہ ناجائز تھے، اس کو ریگولائز اور قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے گھر کے جس کو بنایا گیا 40 سال سے تعمیر کی گئی ہے، 40 سال سے نمازی اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ کا دین بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے میرے عزیز ساتھی ان کے آرڈر اور ان کے حکم آتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کو جو ہے مسمار کر دیا جائے۔ ای خیال است و محال است و جنون۔ میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے اللہ کے گھر گرانے کی کوشش کی ہے، تاریخ اس بات کا گواہ ہے، قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل والے کس لیے آئے تھے؟ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا، اور ابابیل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کا صفایا کر دیا۔ اور وہ اسلام کی تاریخ میں یہ بات آپ لوگوں نے سنے ہوگی، سب سے پہلا ڈرون حملہ جو ہوا ہے اسلامی تاریخ میں، وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ ابرہہ کی اس فوج پر ہوا ہے۔ اور یہ ڈرون جو ہے اپنے چونچ میں اپنے ساتھ بم لے کر آتے تھے جو پتھر کے شکل میں ہوتا تھا، اور اس کو اوپر سے پھینکتے، سوار کے سر سے وہ بم نکلتا، اس کی سرین سے بھی نکلتا، اور پھر جو ہے سواری سے نکلتا، وہ دونوں سوار اور سواری دونوں کو اللہ رب العزت جو ہے جہنم واصل کر دیتے۔ جس نے اللہ کے گھر کو مسمار کیا، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کیا اور نشان عبرت بنایا۔
اور پرندوں کے ذریعے سے انہیں جہنم واصل کیا، تو میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس قسم کے فیصلہ جات سے ان کو اپنے آپ کو واپس کرنا چاہیے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو کہ ابرہہ کا ہوا ہے یا اس قسم کے لوگوں کا ہوا ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔